یہ چینل کسی بھی غیر قانونی کام کو فروغ یا حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اس چینل کی طرف سے فراہم کردہ تمام معلومات صرف تعلیمی مقصد کے لیے ہیں۔ ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ طلاق کوئی المیہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی آفت ہے۔ دو افراد ملتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں، پھر کسی وجہ سے ان کی نہیں بنتی۔ وہی دو لوگ جو کبھی ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے الگ ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھار پیار میں ناکامی کچھ لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی۔ وہ سوچتے ہیں اگر تم میرے نہیں ہو سکتے تو تم کسی کے بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے جیکی والر کی کہانی۔ جیکی سو راسن والر کی پیدائش 26 دسمبر 1971 مزوری امریکہ کے برن ٹیر نامی شہر میں ہوئی۔ والدین سٹین اور روبی راسن اور بڑی بہن شیرل جیکی سے بے حد پیار کرتے تھے۔ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد سن 1994 میں جیکی کلے والر نامی شخص سے ملنے لگتی ہے اور کچھ مہینوں بعد ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ کلے والر جیکی کے خاندان والوں کو بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ اس کی پہلے سے 2 شادیاں ہو چکی تھیں جو طلاق میں ختم ہوئی تھیں اور وہ ایک بچے کا باپ بھی تھا۔ ساتھ میں کلے عجیب سی شخصیت کا مالک تھا، خود سر، بدتمیز اور روکھا آدمی تھا۔ بات کرتے ہوئے اسے ہکلانے کی عادت تھی جس کی وجہ سے اس کی فطرت میں خود اعتمادی کی کمی تھی۔ مگر جیکی کا دل کلے پر آ گیا تھا اور دل کے معاملے میں دماغ کہاں کام کرتا ہے۔ شادی کے کچھ سال بعد جیکی اور کلے نے فیملی میں اضافہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکامیاب رہے۔ جیکی اکثر افسردہ رہنے لگی اور کسی کے مشورے پر وہ فرٹیلیٹی کلینک میں اپنا علاج کرواتی ہے۔ کچھ ہی مہینوں بعد الٹراساؤنڈ کے دوران جیکی اور کلے کو خوشخبری ملتی ہے کہ وہ 1 نہیں 2 نہیں 3 بچوں کے والدین بننے والے ہیں۔ 14 اکتوبر سن 2005 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ان کے یہاں پیدا ہوتے ہیں۔ بیٹیوں کا نام ایوری اور ایڈیسن رکھتے ہیں، بیٹے کا نام میڈکس۔ ٹرپلٹس جب 5 سال کے تھے جیکی کلے سے طلاق مانگتی ہے۔ ان 5 سال میں ایسا کیا ہوا کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی؟ جیکی کا برداشت کا مادہ آخرکار ختم ہو گیا تھا۔ جب سے جیکی اور کلے نے شادی کی تھی، جیکی کو اپنی انشورنس کمپنی میں مینیجر کی نوکری کے ساتھ ساتھ کھانا پکانا، صفائی کرنا، گھر کے اندر باہر کے سب کام کرنے پڑتے تھے۔ جب ایوری، ایڈیسن اور میڈکس ان کی زندگی میں آئے تو ان کے بھی سارے کام جیکی نے کیے۔ رات کو اٹھ کر دودھ کی بوتلیں بنانا، کھانا کھلانا، ڈائپر چینج کرنا، سب کام اس نے اکیلے کیے۔ شادی کے چند سالوں کے بعد ہی جیکی کو کلے کی اصلیت پتہ چل گئی تھی۔ اسے نوکری جم کر کرنا نہیں آتا تھا، کبھی کنسٹرکشن کی نوکری کرتا اور کلیگ سے لڑ جھگڑ کر گھر بیٹھ جاتا۔ کلے نے کیپ جراڈو کاؤنٹی کے شیرف آفس میں ڈیپیوٹی کی جاب 3 سال کے لیے کی تھی لیکن وہاں سے بھی کوئی اختلاف کی وجہ سے اسے نکال دیا جاتا ہے۔ ٹرپلٹس جب پیدا ہوئے تھے تو کلے نے بے حد خوشی کا اظہار کیا تھا مگر اسے ان کی دیکھ بھال میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اور تو اور وہ جیکی کا مذاق اڑاتا تھا، اسے مسلسل نیچے دکھاتا تھا۔ اگر یہ سب کافی نہیں تو اور سنیے، کئی بار اس نے دوسری عورتوں کے ساتھ افیئرز چلائے۔ کئی بار جیکی لوگوں کے سامنے ذلیل ہوئی کیونکہ چھوٹے شہر میں اگر کسی کا خاوند دل پھینک ہے تو بات چھپتی نہیں ہے۔ ارے جیکی پڑھی لکھی تھی، محنتی تھی، شکل اور صورت کی اچھی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیوں ایسے زہریلے بندھن میں پھنسی رہی۔ جن پر گزرتی ہے وہی سمجھ سکتے ہیں کہ ابیوزو ریلیشن شپ سے نکلنا کتنا مشکل ہے۔ بدسلوکی والی ازواجی زندگی کا ایک پیٹرن ہوتا ہے۔ شروعات
نہایت خوبصورت ہوتی ہے، پیار اور تحفوں کی بارش سے، پھر کوئی بات پر بد مزاجی کے ساتھ گالیاں یا تھپڑ ملتے ہیں اور اس کے بعد وہ انسان معافی مانگ لیتا ہے، پھر کبھی نہیں ہوگا، مجھے معاف کر دو۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا ہنی مون پیریڈ آتا ہے جس میں لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہوا، سب خوبصورت ہے، سب ٹھیک ہے۔ کچھ دن یا ہفتے بعد پھر وہی سائیکل شروع ہو جاتا ہے، گھٹ پٹ اور معاملہ خراب، گالیاں، تھپڑ اور تھپڑ سے آگے سب کچھ۔ اس کے بعد دوبارہ پچھتاوا، معافیاں، تحفے اور قسم کھاتا ہوں پھر سے کبھی نہیں ہوگا۔ بہرحال جیکی اب 39 سال کی تھی اور اسے اس توہین والی زندگی سے چھٹکارا چاہیے تھا۔ بچوں کا سامان، کپڑے اور کھلونے وغیرہ پیک کر کے وہ عارضی طور پر اپنی بہن شیرل کے گھر رہنے لگتی ہے۔ سن 2011 جون کی پہلی تاریخ جیکی اور کلے ڈیورس کے کاغذات پر دستخط کرنے کے لیے وکیل کے دفتر میں ملتے ہیں۔ کام ختم ہونے کے بعد جیکی شیرل کو فون کر کے بتاتی ہے کہ وہ کچھ بینک کا کام کرنے کے بعد میڈکس کو کلے کے گھر سے لینے جائے گی۔ بچے تو جیکی کے پاس ہوتے ہوں گے، تو میڈکس کلے کے پاس کیا کر رہا تھا؟ کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہر 2 ہفتے ویکینڈز پر کلے کے پاس بچے رہتے تھے، لیکن اس ہفتے اتوار کی رات جب جیکی تینوں بچوں کو لینے گئی تھی تو کلے نے اس سے درخواست کی کہ جیکی کچھ دن اور میڈکس کو اس کے پاس چھوڑ دے تاکہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ کیمپنگ اور مچھلی پکڑنے جا سکے۔ جیکی نے اپنی بہن کو کہا تھا کہ شام تک وہ گھر لوٹ جائے گی، لیکن وہ گھر واپس نہیں آئی اور شیرل بے حد پریشان ہو گئی کیونکہ اس نے کئی بار جیکی کو فون کیا لیکن اس نے ایک بار بھی فون نہیں اٹھایا۔ شیرل پھر کلے کو فون کرتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس نے جیکی کو نہیں دیکھا۔ کلے کا گھر جیکسن نامی شہر میں تھا، شیرل کے گھر سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر۔ شیرل فوراً گاڑی میں بیٹھ کر جیکسن کے پولیس اسٹیشن پہنچ جاتی ہے اور وہاں موجود افسران کو کہتی ہے، میری بہن جیکی لاپتہ ہے، مجھے یقین ہے کہ کلے والر نے میری بہن کا قتل کر دیا ہے۔ ابھی تو چند گھنٹے ہی ہوئے تھے، جیکی کے فون کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہوگی یا کوئی کام میں مصروف ہوگی۔ شیرل نے تو جا کے سیدھا قتل کا الزام لگا دیا اپنے بہنوئی پر۔ پولیس ڈیٹیکٹیوز نے بھی یہی کہا۔ کسی بھی اڈلٹ بالغ ہوش اور حواس کے مالک مرد یا عورت کی گمشدگی کو کم از کم 24 گھنٹے ہونے کے بعد پولیس کارروائی شروع کرتی ہے، لیکن شیرل ان کو بتاتی ہے کہ اس کی بہن پچھلے دنوں سے بہت پریشان اور ڈری ہوئی تھی۔ کلے نے اسے تنگ کر رکھا تھا اور جیکی نے ایک ڈائری میں اس کی حرکتیں اور دھمکیاں نوٹ کی تھیں۔ شیرل کئی تفصیلات بیان کرتی ہے جس کی وجہ سے پولیس افسران اس کیس کو فوراً سنجیدگی سے سنبھال لیتے ہیں۔ شیرل نے پولیس کو یہ 2 باتیں سب سے پہلے بتائیں۔ 1. جسمانی تشدد۔ پچھلے کئی مہینوں سے کلے نے گالیوں کے استعمال کے ساتھ اب مکھوں اور لاتوں کا بھی سہارا لے لیا تھا۔ چھوٹی موٹی نوک جھوک پر چیختا چلاتا تھا، ہاتھ میں جو چیز آتی تھی اسے کھینچ کر جیکی کو مارتا تھا۔ 2. جان سے مارنے کی دھمکیاں۔ جیسے ہی جیکی نے کلے سے طلاق کا مطالبہ کیا تو اس نے یہ دھمکیاں دیں جنہیں جیکی نے اپنی ڈائری میں لکھ لیا۔ 3 دسمبر جمعے کا دن، میں نے اس سے کہا میں ڈیورس فائل کرنے والی ہوں۔ اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک بچوں کو بڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھ پائے گا۔ 18 مارچ جمعے کا دن، کلے نے مجھ سے کہا تم جینے کے قابل نہیں ہو، ڈیورس تمہارے لیے سزائے موت ہوگی۔ 23 مارچ بدھ کا دن، کلے نے مجھ سے کہا اگر تم مجھے نہ ملی تو میں بچوں کو قتل کر دوں گا، ویکینڈ پر انہیں مچھلی پکڑنے لے جاؤں گا، تمہاری شکل پر آ کر بولوں گا وہ سب ڈوب کر مر گئے۔ پولیس اپنے 2 ڈیٹیکٹیوز کو کلے کے گھر بھیجتی ہے۔ کلے کا کہنا تھا کہ اس کے تعلقات جیکی سے بہت بہتر ہو گئے تھے۔ جیکی کی زندگی میں کوئی نیا مرد آ گیا تھا اور کلے کی بھی ایک نئی گرل فرینڈ تھی۔ جیکی اور اس کی ملاقات صبح 11 بجے فارمیسی وال گرینز میں ہوئی۔ وہاں سے وہ دونوں لنچ کرنے چلے گئے۔ پھر جیکی اکیلے اپنے چھوٹے موٹے کام کرنے نکل پڑی۔
دوپہر کے 3 بجے ان کا وکیل کے پاس اپوائنٹمنٹ تھا۔ کاغذات پر دستخط کر کے دونوں مل کر کلے کے گھر چلے گئے کیونکہ جیکی کو بچوں کے حوالے سے کچھ بات چیت کرنی تھی۔ گھر پہنچ کر ان کا معمولی سا جھگڑا ہوا اور غصے میں آ کر جیکی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد کلے کو نہیں معلوم ہوا کہ جیکی کہاں گئی ہوگی۔ ڈیٹیکٹیوز نے سوچا کہ اگر جیکی لاپتہ ہے تو اس کی گاڑی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جلد اس کی گاڑی ایک سڑک کے کنارے پارک ہوئی انہیں مل جاتی ہے۔ ایک ڈیٹیکٹیو غور کرتا ہے کہ گاڑی کا ٹائر پنکچر ہوا تھا۔ جوان خوبصورت عورت سنسان روڈ پہ اکیلی رکی ہوئی ہو، ایسے کئی کیسز سننے میں آئے ہیں کہ کسی راہ گزر نے مدد کرنے کے بہانے حملہ کیا ہو یا اغوا کر لیا ہو۔ شروع میں یہ خیال پولیس افسران کے دل میں بھی آیا، لیکن انسپیکشن کے بعد پتہ چلا کہ گاڑی کو روکنے کے بعد چاقو کے ذریعے ٹائر میں چھید کیا گیا تھا۔ پولیس ڈیٹیکٹیوز کلے کے دیے بیان پر غور کرتے ہیں، وال گرینز جا کر CCTV فوٹیج نکلواتے ہیں۔ ویڈیو میں جیکی اور کلے 11 بجے خریداری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر 2 بجے کے قریب بینک کے ڈرائیو تھرو کیمرے میں جیکی اکیلے نظر آتی ہے، بل اور پیسے جمع کرواتے ہوئے۔ یہ جیکی کی آخری ویڈیو تھی۔ کلے کی مزید CCTV ویڈیو ملتی ہے۔ رات کے وقت اس کے کپڑے بدلے ہوئے تھے اور وہ کھلونے کی دکان میں خریداری کر رہا تھا۔ پارکنگ لاٹ میں اس کا ٹرک کھڑا تھا جس کے پیچھے کشتی لگی تھی اور کشتی کے اندر ایک بڑا سا گاربیج کین تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد کلے کار واش کی بلڈنگ میں اپنی کشتی کو دھوتے ہوئے CCTV فوٹیج میں نظر آتا ہے۔ اس دوران کلے جیکی کے موبائل پر میسج چھوڑتا ہے۔ اتوار کی دوپہر ہے، پلیز اگر تمہیں یہ میسج ملے مجھے فون کرو۔ مجھے نہیں پتا تم کہاں ہو، تمہیں بہت یاد کر رہا ہوں، مجھے پلیز کال کرو۔ پولیس کو کلے پر بہت شک تھا، لیکن ثبوت ایک بھی نہیں۔ جیکی کا نہ کوئی اتا پتہ معلوم تھا، نہ ہی اس کی لاش کہیں سے ملی تھی۔ مہینے گزر جاتے ہیں اور جیکی کے چاہنے والوں کو ڈر تھا کہ شاید انہیں انصاف نہیں ملے گا، لیکن کلے کی حرکتیں خود اس کے زوال کا سبب بن گئیں۔ کلے نے پولیس افسران کو کئی بار ٹھینگا دکھانے کی کوشش کی۔ جب پولیس نے کلے کی گاڑی کے نیچے ٹریکنگ ڈیوائس چھپائی تو کلے کو اس بات کا شبہ ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے، آخرکار وہ بھی پہلے 3 سال تک ڈیپیوٹی پولیس رہ چکا تھا۔ کلے جان بوجھ کر بیچ رات کو ویران جگہ پر گاڑی لے جاتا ہے۔ جب ساری پولیس کی ٹیم وہاں پہنچتی ہے اس امید میں کہ شاید وہ کلے کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیں گے، انہیں کلے گاڑی میں آرام سے بیٹھا ہوا ملتا ہے، کبھی کبھار اخبار پڑھتے ہوئے یا پاپ کارن کھاتے ہوئے۔ کلے ان سب کا مذاق اڑاتا ہے، کہتا ہے کہ اب کون سا جرم کر دیا میں نے؟ تم لوگوں کو کوئی شک ہے تو ثبوت تو لے کر آؤ۔ اوف، پولیس کو تنگ کر رہا ہے، بیل مجھے مار۔ وہی تو ایک دن کلے کا پڑوسی پولیس کو فون کر کے ان کو آگاہ کرتا ہے کہ اس نے کلے کے گھر کے سامنے بہت سارا خون پڑا ہوا دیکھا ہے۔ پولیس کی فورینزک ٹیم وہاں پہنچ کر خون کا سیمپل لیتی ہے۔ کلے ان کے سامنے کھڑے ہو کر طنزیہ مسکراتا ہے۔ جب لیبارٹری سے خون کا رزلٹ آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ خون جیکی کا خون نہیں، کسی بھی انسان کا خون نہیں، بلکہ سور کا خون ہے جو کلے نے جان بوجھ کر پولیس کو پاگل بنانے کی کوشش میں گھر کے سامنے ڈالا تھا۔ جیکی کو غائب ہوئے 4 مہینے گزر جاتے ہیں اور فیملی کورٹ تینوں بچوں کی کسٹڈی جیکی کی بہن شیرل کو سپرد کرنے کا فیصلہ سناتی ہے۔ اس بات پر کلے طیش میں آ جاتا ہے اور شیرل کو ای میل لکھتا ہے، تمہیں بتانا تھا کہ اگر میرے بچوں کو کچھ ہوا میں تمہیں مار ڈالوں گا، مر چکی ہو تم۔ شیرل یہ ای میل پولیس کو اسی دن دکھا دیتی ہے اور پولیس کلے کو گرفتار کر لیتی ہے، کیونکہ کسی کو قتل کرنے کی دھمکی دینا امریکہ میں وفاقی جرم ہے۔ کلے کو ای میل کے ذریعے دھمکی دینے کے جرم میں 5 سال قید کی سزا ملتی ہے۔
کلے جیسے ہی جیل جاتا ہے پولیس افسران کو اس کے گھر کی تفصیل سے چھان بین کرنے کا موقع ملتا ہے۔ گھر کی قالین کو اکھاڑ ڈالتے ہیں، اس کے نیچے سے جگہ جگہ خون کے دھبے ملتے ہیں۔ ایک کمرے میں قالین کٹی ہوئی تھی، خون آلود کٹے ہوئے قالین کے ٹکڑے بیسمنٹ میں ہیٹنگ وینٹ میں پھنسے ہوئے ملتے ہیں۔ خون کی DNA ٹیسٹنگ سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ خون جیکی کا تھا۔ گورنمنٹ کا پروسیکیوشن وکیل کلے کے خلاف کیس تیار کرتا ہے، لیکن جیکی کی لاش ابھی تک لاپتہ تھی اور اس کی وجہ سے مقدمہ کمزور پڑ سکتا تھا۔ جیکی کی فیملی کی رضامندی کے ساتھ عدالت کلے سے پلی ڈیل کا معاہدہ کرتی ہے۔ ہمیں بتا دو جیکی کی لاش کہاں ہے اور اس کے بدلے میں قتل کے جرم میں تمہیں صرف 20 سال کی قید ہوگی۔ 20 سال؟ کیا مذاق ہے یہ؟ بیوی کی جان لے لی اس آدمی نے، 3 بچوں کو ماں کی محبت سے محروم کر دیا اور اسے اتنی چھوٹی سزا ملے گی؟ کلے اس سودے سے راضی تھا اور وہ اپنے جرم کا اعتراف کیمرے کے سامنے کرتا ہے۔ اس نے پولیس کو یہ بیان دیا۔ جیکی نے 1 سال پہلے سے ڈیورس لینے کی بات کی تھی اور میں نے اسے خبردار کر دیا تھا، اگر تم نے بچے مجھ سے جدا کیے میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ یہ ساری غلطی جیکی کی ہے۔ ڈیورس کے کاغذات جس دن سائن کرنے تھے اس کے 1 دن پہلے میں نے الینوائے کے الیگزینڈر کاؤنٹی میں جا کر ڈیولز آئلینڈ پر ایک خبر کھو دی۔ اگلے دن وکیل کے ساتھ میٹنگ کے بعد جیکی میرے گھر آئی، غلطی سے اسے میرے ہاتھ سے مار لگ گیا۔ اس نے پولیس کو بلانے کی دھمکی دی اور مجھے غصہ آ گیا، میں نے اس کا گلا دبا دیا، پھر اس کی لاش گاربیج کین میں ڈال دی، کشتی میں رکھی اور پھر کشتی کو ٹرک سے کھینچتے ہوئے ڈیولز آئلینڈ گیا۔ یقین مانیے میرا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا اسے جان سے مارنے کا۔ جھوٹا آدمی، اگر ارادہ نہیں تھا تو اس نے 1 دن پہلے جا کے قبر کیوں کھودی تھی؟ کئی دنوں کی تلاش کے بعد میزوری سے 4 گھنٹے دور ڈیولز آئلینڈ پر ایک سوکھے درخت کے نیچے پولیس ڈیٹیکٹیوز کو جیکی کی لاش ملتی ہے۔ پوسٹ مارٹم میں ظاہر ہوتا ہے کہ کلے نے جھوٹ بولا تھا۔ جیکی کی کئی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اس کی کھوپڑی میں بہت سارے گہرے زخم تھے۔ بالآخر جیکی کے والدین اسے اپنے خاندانی قبرستان میں دفن کرتے ہیں۔ عدالت نے کلے کو 20 سال قید کے علاوہ مزید 35 سال کی قید سنائی، کیونکہ اس نے پولیس کو خود بتایا تھا کہ اس نے جیکی کو قتل کرنے سے 1 دن پہلے امریکی ریاست میزوری سے 4 گھنٹے دور الینوائے ریاست میں قبر کھود رکھی تھی۔ میزوری کی کورٹ سے 20 سال کی سزا ملی اور الینوائے کی عدالت سے 35 سال کی سزا ملی۔ 12 نومبر 2013 باب اور شیرل برینیکی، جیکی کی بہن اور بہنوئی نے ایوری ایڈیسن اور میڈکس کو قانونی طور پر اڈاپٹ کر لیا ہے اور وہ تینوں اپنی خالہ، خالو اور کزنز کے ساتھ رہتے ہیں۔ جیکی کی فیملی کی کوشش رہتی ہے کہ وہ بچوں کے دلوں میں ماں کی یادیں، اس کی عظمت، اس کا پیار جگائے رکھیں۔ گھر کے ہر کمرے میں انہوں نے جیکی کی تصویریں نمائش کر رکھی ہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے اکثر جیکی کی پیاری شخصیت کا ذکر ہوتا ہے۔ دوستوں، یہ تھی جیکی والر کی کہانی۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ